دیومالائی کہانیوں میں ہر دیو کی جان کسی نہ کسی طوطے کے اندر ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کے ہیرو اس ظالم دیو کو زیر کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتی۔ پھر کہانی کا کوئی سیانہ کردار چپکے سے انہیں بتا دیتا ہے کہ اس دیو کی جان فلاں طوطے میں ہے، اس طوطے کو قابو کریں تو دیو آسانی سے زیر ہو جائے گا۔ دیو مالائی کہانیوں کے علاوہ عملی دنیا میں بھی یہ دیو اور طوطے والا کلیہ چلتا ہے۔ جاپان کی ہی مثال لیتے ہیں۔ امریکی ایٹم بموں سے تباہی اور شکست کے بعد ریزہ ریزہ جاپان کی کرشماتی صنعتی ترقی ایک ایسا معجزہ تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ مزے کی بات کہ اس صنعتی ترقی کے حیران کن جن کی جان بھی ایک چھوٹے سے طوطے میں تھی جسے کائزن کہا جاتا ہے۔ اس کائزن کی اپنی کل کہانی اتنی سی ہے کہ ترقی اور بہتری کے لیے تسلسل کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی کوششیں کی جائیں اور بس جس طرح قطرے تسلسل کے ساتھ کسی پتھر پر بھی گریں تو ایک نہ ایک دن اس میں سوراخ کر ہی دیتے ہیں، اس طرح بہت چھوٹی اور بہت معمولی کوششیں اگر تسلسل کے ساتھ کی جائیں تو وہ چیزوں کو بدل کر رکھ دیتی ہیں اور متحیر کن انقلابات لے آتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بڑی اور مشکل چیزیں چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک کے بعد دوسری کر کے آسانی نمٹائی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص پوری روٹی کو ایک نوالے میں نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر ایک نوالا لیا جائے تو پوری روٹی آرام سے کھائی جا سکتی ہے۔ ہمارا ملک بہت سے ایسے مسائل میں جکڑا ہوا ہے جو کسی بھی صورت حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اگر حکمران تہیہ کر لیں کہ ایک مہینے میں کسی بڑے مسئلے کا صرف 1% حل کیا جائے گا تو چند برسوں میں وہ مسئلہ اپنے مکمل حل کی طرف جاتا دکھائی دے گا۔ صفائی کے مسئلے کو ہی جی، ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ایک صفائی دشمن معاشرہ ہے۔ یہاں گلیوں سڑکوں میدانوں میں کوڑا پھینکنا معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ میونسپل ادارے اپنی افرادی قوت، مشینری اور بجٹ کے باوجود ہمیں ایک صاف ستھرا معاشرہ دینے سے قاصر ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر ہر شہری یا کم از کم شہریوں کی اکثریت یہ طے کر لے کہ وہ اپنے گھر، دکان، کام کی جگہ کے آگے کچرا پھینکنے سے گریز کریں گے تو چند ہفتوں میں صفائی کی صورتحال بہت بہتر نظر آ سکتی ہے۔ یہ وہ چھوٹی سی کوششیں ہیں جو انفرادی طور پر تو بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ان کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ معاشرے میں انقلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے وہ طالب علم جو روزانہ 1-2 صفحات پڑھتا ہو وہ اپنا امتحان آسانی سے پاس کر لیتا ہے، جبکہ وہ طالب علم جو سارا سال کچھ نہیں پڑھتا اور امتحان سے 1-2 روز پہلے کتابیں کھول کر پورا کورس دن رات کر کے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کامیابی کے امکان بہت کم ہوتے ہیں۔ کائزن کی بنیاد جاپان ہی میں پڑی۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے تواتر کے ساتھ معمولی سی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ آپ جس بھی شعبہ میں ہیں اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو بجائے لمبے چوڑے منصوبوں کے صرف ہر روز معمولی سے بہتری لانے کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، کامیابی اب کے قدم چومے گی۔ یہ قطرہ قطرہ دریا والا بہت سادہ لیکن آزمودہ فلسفہ ہے۔ جاپان کی صنعت میں یہ نظریہ ٹویوٹا موٹر کمپنی نے سب سے پہلے اپنایا اور دیکھتے دیکھتے جرمن اور امریکی کار بنانے والے اداروں کو پیچھے چھوڑ کر عالمی مارکیٹ پر اپنا سکہ جمایا۔ کائزن انفرادی اور قومی سطح پر ہمارے بھی کام آ سکتا ہے۔ آج کل ملک میں امن امان کے حالات تسلی بخش نہیں ہیں، خصوصاً بلوچستان میں بہت تناؤ پایا جاتا ہے۔ اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کائزن طریقہ بہت مدد کر سکتا ہے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر تسلسل اور تواتر کے ساتھ 1.0.1% بہتری بھی لائی جائے تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد بہت بڑی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ اور عزم پختہ ہو، روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی کوششیں کی جائیں اور صبر اور تحمل کے ساتھ نتائج کا انتظار کیا جائے۔ نہ صرف سیکیورٹی کے سلسلے میں بلکہ معیشت کی بحالی کے لیے بھی اگر تواتر کے ساتھ تھوڑی تھوڑی پیش رفت ہو تو پاکستان بیرونی قرضوں کے جال سے نکل سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کی بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ قرضوں اور ان کے سود پر خرچ ہو رہا۔ کھربوں روپے صرف سود کی ادائیگی میں جھانک دیے جاتے ہیں۔ حکومت پرانے قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے بھی نئے قرضوں کی محتاج ہے۔ یہ صورتحال تب بدلے گی جب نئے قرضوں پر انحصار رفتہ رفتہ کم کیا جائے گا اور ملکی معیشت کو استحکام دیا جائے گا۔ ہمارے لیے معاشی ترقی کے لیے واحد شعبہ زراعت و آبپاشی باقی بچا ہوا ہے، جس پر انحصار کر کے ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ آبپاشی کا دارومدار پانی جمع کرنے اور انتہائی احتیاط سے استعمال کرنے پر ہے۔
ہندوستان اپنے ملک میں نئے ڈیم اور کینال بنا رہا ہے، لیکن پاکستان میں وہ ان گروپوں کی فنڈنگ کر رہا ہے جو نئے ڈیموں اور کینالوں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اس اہم مسئلہ پر سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کی بات سمجھی اور سمجھائی جا سکے۔ اصل مسئلہ ڈیم کینال نہیں بلکہ پانی کی صوبوں میں منصفانہ تقسیم ہے، جس کے لیے ایسا میکینزم بنانا چاہیے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں میں رابطہ اور ڈائلاگ ہوگا تو سیاسی استحکام میں بہتری آئے گی۔ اس سلسلے میں تواتر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پیش رفت کے لیے کام شروع کرنا ضروری ہے۔ سیاسی یکجہتی اور استحکام ایک دن میں نہیں آئے گا، لیکن کوشش شروع کرنے میں تو دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح شمسی توانائی ملک کا ایک اور بھرپور شعبہ ہے جس کو بروئے کار لا کر کھارے پانی کو بھی میٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی کافی مقدار میں اضافی پانی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ملک کے ہر علاقے میں نئے تالاب اور جھیلوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ بنیادی بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے کہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدام لینے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ بے ضرر طوطے ہیں جن میں بڑے بڑے دیوہے کی جان ہوتی ہے۔ اگر ان دیوہے اور جنوں کو قابو کرنا ہے تو ان کے طوطوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to our channel.